ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے کہہ دو جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. کلام اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. ہو سکے تو آپ بھی پڑھیے، انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے آقا مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری
تمہاری مہک زمین و ملک سما کو سمک زمین و ملک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہمیں وہ چاکے سیے جو رکھتے تھے ہمیں وہ چاکے سیے ستر بدا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونی نہ چونا تمہارے لیے چونی نہ چونا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے محنت پہ ایسے یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہیں بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صبا وہ چلے یہ باغ پلے وہ پھول کھلے یہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے
ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صلو علی الحبیب سرکار کی آمد دلدار کی آمد پیارے کی آمد سونے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد میٹھے کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا اتار کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا اولاد کی ولادت مرحبا سلطان کی آمد مرحبا عیسیٰ کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا ارے اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا شرمانا چھوڑو مرحبا آقا کی ولادت مرحبا اولاد کی ولادت مرحبا سلطان کی ولادت مرحبا ذیشا کی ولادت مرحبا نبی کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا خبر کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا سراج کی آمد مرحبا منیر کی آمد حاضر کی آمد مرحبا حاضر کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا آمین کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا محمود کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا عامر کی آمد مرحبا عازب کی آمد مرحبا عابد کی آمد مرحبا عابد کی آمد مرحبا رحمت کی آمد مرحبا برکت کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا قاسم کی آمد مرحبا نعمت کی آمد مرحبا برکت کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا اولاد کی ولادت مرحبا سلطان کی ولادت مرحبا نبی کی آمد مرحبا ارے اونچا بولو مرحبا نہ چھوڑو مرحبا مرحبا یا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا يا مصطفى 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 مرحبا یا مصطفى مرحبا يا 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 مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی بول مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب. پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو دنیا میں آج آقا عطار آ گئے. وہ بابرکت اور مبارک رات ہمیں نصیب ہوئی جس کا انتظار تھا. آج الحمدللہ عز و جل ہماری قسمت کی معراج کہ ہم نے شب ولادت پالی. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی یہ بابرکت رات آج دنیا بھر میں عاشقان میلاد خوشیوں میں جھوم رہے ہیں. آنکھیں خوشی کی وجہ سے آنسو کو روکنے میں ناکام ہیں. دل میں ایک خوشیوں کا سمندر امنڈ پڑا ہے. اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، اس کے حبیب کی رضا کو پانے کے لیے آج کہاں کہاں عاشقان رسول جمع ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. ہم کتنے نصیب والے ہیں نا، ہم کتنے نصیب والے ہیں، ہم کتنے نصیب والے. اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تیرا کروڑ احسان ہے، تیرا کروڑ احسان ہے مولا کہ تو نے ہمیں یہ جذبہ، یہ نعمت عطا کی کہ ہم تیرے حبیب کا جشن ولادت بنا رہے ہیں.
اللہ اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر رہا ہے. ہم شکر بجا لاتے ہیں. تیرا کروڑا 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 احسان ہے مولا کہ تو نے ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کی, ہمیں شفیع المذنبین کی امت نے پیدا کیا. اور ہمیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کا جذبہ نصیب کیا. یا اللہ آج کی رات کا واسطہ ہماری ہر آنے والی نسل جب تک ہم جیئیں, جب تک ہماری نسلیں چلیں, اللہ سب کے سب تیرے حبیب کا جشن ولادت مناتے رہے, مناتے رہے مولا, مناتے رہے مناتے رہے مناتے رہے. ہر گھڑی ہر آن آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جشن ولادت میں ترقی 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 ہوتی ہی چلی جائے. ذوق شوق کے ساتھ مناتے رہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سرور, امام الانبیاء, ان کے فضائل بیان کرنے کا جی تو بہت چاہتا ہے, ذہن تو بہت کرتا ہے کرے, مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ کلام یاد آ رہا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے آقا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری, ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تیرے تو آس اے بے تناہی سے ہے بری, تیرے تو آس اے بے تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ایک جنگ کا وقت صحابی لڑ رہے تھے کفاروں سے, تلوار ٹوٹ گئی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہو, آقا تلوار ٹوٹ گئی, شاخ توڑی عطا کر دی کہ جاؤ اس سے لڑو. شاخ ایسے کام کرے دی جیسے تلوار کام کرتی ہے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج سے تشریف لائے, کفاروں نے شور مچا دیا. یہ کیا بات ہوئی, ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی. معجزہ جو تھا, دلیلیں مانگی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قافلے کے بارے میں پوچھا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی نشاندہی کی. پھر پوچھا کب آئے گا, کیونکہ یہ تو جانتے تھے کہ نبی ہے تو غیب جانتے ہوں گے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آئے گا. جب وہ دین آیا تو کفار مکہ چڑھ گئے پہاڑوں پر, دیکھنے لگے قافلہ کب آئے گا کب آئے گا. سورج جو ڈوب رہا تھا, سورج ڈوب رہا تھا, سورج ڈوب رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی, ڈوبا سورج رک گیا, ڈوبا سورج رک گیا, یہاں تک کہ قافلہ ظاہر ہوا, پھر سورج ڈوبا. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں
تجھے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے ہے راہو میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. یعنی یہ تو الگ ہے. ہاں یہ انہوں نے جو شعر میں جو دو معجزے بیان کیے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی انگشت مبارک کے اشارے سے، دست مبارک کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور ڈوبا ہوا سورج پھر لوٹ آیا. یہ دو الگ معجزے. اور یہ معجزہ الگ تھا کہ ایک تو ڈوبا ہوا سورج پھر سے پلٹا، اور ایک معجزہ یہ تھا کہ سورج ڈوبا ہی نہیں، سورج ہی رک گیا. راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اسی لیے تو سارے عاشق کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. وہ صحابی جن کی آنکھ باہر تشریف لے آئی، بیتی آنکھ کو جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ اسی جگہ پر واپس لوٹا دیا، اور آنکھ ایسی ہو گئی جیسے کہ بہی نہیں تھی، آنکھ نکلی ہی نہیں تھی. اور جب تک رہے ایسا پتا چلا کہ آنکھ میں کچھ ہوا نہیں تھا، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو آنکھ کی روشنی بڑھ گئی تھی. پھر وہ صحابی کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ایک عربی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ تعالی وسلم. بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت ہی زیادہ قحط تھا، بہت پریشانی تھی. آقا دعا کر دیں. میرے آقا نے دعا کر دی، بادل آئے، چھما چھم ہی برسا، چھما چھم ہی برسا، اتنا بھی برسا، اتنا بھی برسا کہ وہ عربی پھر حاضر ہوئے. آقا اب تو مکان ڈوب رہے ہیں، آقا اب تو مکان ڈوب رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، دعا فرما دیں. آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر دعا فرمائی. وہ دعا کچھ اس طرح تھی کہ ہمارے ارد گرد بارش ہو تو بادل اسی جگہ برسے جہاں آقا نے فرمایا تھا، اور جہاں آقا نے کہا تھا نہ برسے وہاں بادل نے برسنا ہی بند کر دیا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ٹوٹے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا.
جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ، ہلتی نیو جماتے یہ، روتی آنکھ ہنساتے۔ سنو، جس کا جشن ولادت بنانے کے لیے جمع ہوئے نا، سنو ان کی شان کیا ہے۔ میرے آقا اعلی امام اہل سنت ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ سچی بات سکھاتے یہ، سیدھی راہ چلاتے یہ، ہلتی نیو جماتے یہ، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں، اپنے برم سے ہم حلقوں کا پلہ باری بناتے یہ ہیں، اپنے برم سے ہم حلقوں کا پلہ باری بناتے یہ ہیں، ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے آ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے باغے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے باغے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، سے میرے سرکار ہیں، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، واللہ ایسا نہیں کوئی اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا، میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ بھی سامنے آتا ہے، اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے، اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ جیے جہان لیے، تمہارے لیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے، صحابہ کرام روانہ کیے، یہ آب نعم زمانہ پیے،
جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سندر بدا تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن سزائے میہن پہ ایسے میہن، یہ امر و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی سبھی ہو سبھی سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و نجی مسیح ہو سبھی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ ارے یاد کرو یاد کرو کہ روایتوں میں جو شفاعت کا بیان ہے، یاد کرو شفاعت کا بیان کہ اہل محشر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے 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 آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ہر نبی کہے گا اس ابو الہ غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ میرے آقا اعلی حضرت اس شعر میں اس منظر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، سبب وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، سبب وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، 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 رضا کی زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سبحان سرکار اللہ۔ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک عربی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس عربی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہی بھی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہو گیا، اور اس نے بعد زبان بلند 3 مرتبہ میرے آقا کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ محدثین کرام اس روایت کے بعد لکھتے ہیں، اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں، یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ عربی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدے کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ یہ فرما کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کی آقا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی دست بوسی اور قدم بوسی کر لوں۔ ہائے ہائے کیا نصیب والا تھا۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو اس کی اجازت دی، چنانچہ وہ خوش نصیب عربی میرے آقا کے دستے مبارک کو اور قدم مبارک کو چومتا ہے. اور کیوں نہ پھر ہر عاشق کہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے گئے ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. سنگو شجر سلام کو حاضر ہیں السلام. سبحان اللہ. میں سے تر زبان درخت و حجر کی ہے، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو قصے بے قصا کہے، ان پر سلام جس کو خبر بے خبر کی ہے. جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک کو جن و بشر کی ہے. شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام، خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے. سب بحر و بر سلام کو حاضر ہے السلام، تملیک انہی کے نام کو، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے. عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام، مل جائے بارگاہ دعاؤ اثر کی ہے. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، مولا کا پیارا ہمارا نبی، عالم کا دولہ ہمارا نبی، میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا. ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا. ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا نبی حسن کھاتا ہے، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دل آرا. ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا. ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہیں اس اچھے سے اچھا. ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا. ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا. ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہے، بولو ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی. رات سخت اندھیری تھی، آسمان گھنگور گھٹا چھائی ہوئی تھی. بوقت روانگی
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں درخت کی ایک شاخ عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا تم بلا خوف و خطر اپنے گھر جاؤ، یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں ایسی روشن ہو جائے گی کہ 10 آدمی تمہارے آگے اور 10 آدمی تمہارے پیچھے اس کی روشنی میں چل سکیں گے۔ اور جب تم گھر پہنچو گے تو ایک کالی چیز، یہ غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جب تم گھر پہنچو گے تو کالی چیز کو دیکھو گے، اس کو مار کے گھر سے نکال دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو ہی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کاشانہ نبوت سے نکلے وہ شاخ روشن ہو گئی اور وہ اسی کی روشنی میں چل کر اپنے گھر پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک کالی چیز موجود ہے۔ آپ نے فرمان نبوت کے مطابق اس کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حاکم برایا تم قاسم عطایا، تم دابے بنایا تم شوپے خطایا، کوئی تم سا کون آیا، 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 وہ قواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، 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 یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے گا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، 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 وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ یہ ملا ہے تجھ کو منصب، فَإِذَا فرغت منصب یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو بدا بنا چکے اب اٹھو وقت میں بخشش آیا، کرو قسمت عطایا، کرو قسمت عطایا، وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو صبر کرو عرض سب کے مطلب کہ تمہیں کو سب ہے تکتے، کرو ان پہ اپنا سایہ، کرو شافعِ خدایا، بنو شافعِ خدایا، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا۔ کیا لگتا ہے یہ اعلیٰ حضرت جو کیفیت میں دل ملا اس کا کچھ بیان کر رہے ہیں؟ کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گیریا ساری شب ہے، یعنی مسکراہٹ تھوڑی بہت ہوتی ہے نا، کبھی خندہ زیر لب ہے تو کبھی گیریا ساری شب ہے، کبھی ساری رات روتا ہے، کبھی مسکراتا ہے تو کبھی روتا ہے، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گیریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا۔ ارے واہ، سبحان اللہ۔
یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل، یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل، تیری قدرتیں ہیں کامل انہیں راست کر خدایا، انہیں راست کر خدایا، میں انہیں شفیع لایا، میں انہیں شفیع لایا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا، زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک دم بل بلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کن پٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دیکھ کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے، یا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے، اونٹ نے فریاد کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اسے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ تو اونٹ بھی فریاد کرتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں، بکریاں فریاد کرتی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں، چڑیا فریاد کرتی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں، جس کو دیکھو فریاد کرتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں۔ کسی صحابی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو حاضر ہوتا ہے آقا کی بارگاہ میں، کسی صحابی کی آنکھ نکلے تو حاضر ہوتا ہے آقا کی بارگاہ میں، کسی کا بچہ بیمار ہو تو حاضر ہوتا ہے آقا کی بارگاہ میں، کسی کو تکلیف ہو تو حاضر ہوتا ہے آقا کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ رب کی نافرمانی بھی کر جائے تو حاضر ہوتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، یہی سے چاہتی ہے ہر نیدا ہر نیدا، اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنجوئینا کرتے گئے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، مقام عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد، برائے محمد، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، دم نزع جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدائے محمد۔ بابرکت راز یہ شعر جو پڑھا گیا، آؤ مل کر ایک بار دل سے پڑھتے ہیں۔ دم نزع جاری ہو میری زباں پر، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد۔ عصائے خلیل از دہائے غضب کی روح کا سہارا، عصائے محمد میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ آل خدا وہ خدائے محمد، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں
ہیں مہوے لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں مہوے لقائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جورا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ یہ کس پل سرا سے وجد کرتے گزریے؟ وہ پل سرا جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، وہ پل سرا جو اندھیرے پر بنا ہوا ہے، جہنم پر بنا ہوا ہے، مجرم کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے، قربان جاؤ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے حسن اعتقاد پر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رب سلیم کی صداؤں سے عقیدت پر، رب سلیم کی صداؤں پر اعتماد پر، کہ اس پل صراط سے جہاں پر مجرم کٹ کٹ کر گرتے ہوں گے، میرے آقا اعلی حضرت کچھ اس طرح لکھ رہے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ کیوں گزریے؟ کہ ہے رب سلیم، اے رب سلیم صدائے محمد، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکار رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے حضور یہ عرض کرے یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، تو میرے آقا کا یہ عاشق اعلی حضرت امام اہل سنت کیوں نہ کہے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1400 آپ کے ساتھ اشخاص تھے، ایک سفر میں تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھوک سے بے تاب ہو کر سواری کے اونٹنیوں کو نعر کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ تمام لشکر والے اپنا اپنا توشہ ایک دسترخوان پر جمع کریں۔ چنانچہ جس کے پاس جو کچھ تھا لا کر رکھ دیا، تو تمام سامان اتنی جگہ میں آ گیا جس پر ایک بکری بیٹھ سکتی تھی، اتنا سا سامان تھا۔ لیکن 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے، اس میں سے پیٹ بھر کر کھا لیا اور اپنے اپنے توشہ دانوں کو بھی بھر لیا۔ کھانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، ایک صحابی نے برتن میں تھوڑا سا پانی پیش کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیالے میں انڈیل دیا اور اپنا دستے مبارک اس میں ڈال دیا، تو 1400 نے اس سے وضو کر لیا۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ حضرت سیدہ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ بچپن میں اپنی ماں کی گود سے آگ میں گر پڑے، کچھ جل گئے، ان کی ماں ان کو لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان پر مل کر دعا فرما دی،
وہ صحابی کی ماں کہتی تھی کہ میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ بچے کا زخم بالکل ہی اچھا ہو گیا تھا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے. پیش حق مژدہ شفاعت کا سنا